چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی، اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانے۔ عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیج۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آج اپنا محاذ بھی پہچان لو اور اپنے مد مقابل کا محاذ بھی پہچان لو۔ جہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں مغرب کی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس عریانیت کو یہ لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس عریانیت کو یہ روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے اس کے مقابلے میں آواز بلند کی ہے۔ یہ تمہاری روشن خیالی ہماری نظروں میں تاریکی ہے، جہالت کی تاریکی ہے۔ ہم اس سے معروف نہیں ہوتے، ہم نے اس کو شکست دے دی ہے اور تمہارے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ آپ کا مستقبل ٹرمپ کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل یہود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل ہنود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل مفتی محمود کی سیاست۔ جب پاکستان ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر ٹوٹا؟ عوام کی اکثریتی ووٹ، اکثریتی رائے کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا۔ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس اس وقت کے جنرل یحییٰ خان نے کہا تھا کہ نہیں بلانا، اور وہ اجلاس ملتوی ہوتا رہا اور کہا گیا کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ مفتی محمود تھا جس نے اپنے وفد کی قیادت کرتے ہوئے ڈھاکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور کہا میں ملک کو توڑنے نہیں دوں۔ لیکن جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا، ملک ٹوٹ رہا تھا اور پاکستان بچا کچا پاکستان وجود میں آیا، 1 یونٹ ٹوٹا، صوبہ سرحد وجود میں آیا، تو اس کے پہلے وزیر اعلیٰ مفتی محمود بنے تھے، اور زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، 9 مہینے کے بعد جمہوریت پر شب خون مارا گیا، بلوچستان کی حکومت توڑی گئی، اور جب بلوچستان کی حکومت توڑ دی گئی تو یہاں صوبہ سرحد کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے احتجاجاً استعفیٰ دیا۔